ایک روزے کا فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ شفق نور، ایک روزے کا فدیہ ہے ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا، یا 2.25 کلو گندم بعض علماء کے نزدیک اور بعض کے نزدیک 2.25 کلو گندم۔ تو ہماری رائے میں 2.25 کلو والا قول زیادہ یعنی دلیل سے زیادہ قوی ہے، لیکن بہت سے علماء 2.25 کلو گندم بھی کہتے ہیں۔ تو 2.25 کلو گندم یا 2.25 کلو یہ دے دیں، یا اس کی قیمت کسی غریب کو دے دیں۔ اور اگر کھجور میں دینا چاہیں کشمش میں تو اس کا دگنا، یعنی جتنی گندم ہے اس کا دگنا، اور یا اس کی قیمت دے دیں تو ایک روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ روزے کا فدیہ اس شخص پر لازم ہے جو ساری زندگی روزہ رکھ ہی نہ سکتا ہو اور قضا بھی نہ رکھ سکتا ہو، سردیوں میں بھی نہ رکھ سکتا ہو۔ اگر کوئی روزہ رکھ سکتا ہے بعد میں، ابھی نہیں رکھ سکتا لیکن دسمبر میں رکھ سکتا ہے، تو اس پر فدیہ نہیں، اس کو قضا ہی رکھنی پڑے گی۔ کیا روزہ دار ناک میں وکس لگا سکتا ہے؟ روزے دار کا ناک میں وکس لگانا کیسا ہے؟ محمد آصف، پونے انڈیا، پتہ نہیں پونے انڈیا کیا ہے، اب تک تو پورا انڈیا ہی ہم سن رہے تھے۔ خیر، ناک میں وکس لگانا اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے خطرات ہوتے ہیں کہ وکس کے ذرات آپ کے حلق میں پہنچ جائیں۔ تو صرف ناک میں وکس لگانے سے تو روزہ نہیں چھوٹے گا، لیکن اس کے خطرات چونکہ پورے موجود ہیں کہ اس کے ذرات سانس کے ذریعے حلق میں جائیں، اس لیے اس عمل کو بہرحال ناجائز کہا جائے گا۔ روزہ کس چیز سے کھولیں؟ روزہ کھجور سے کھولنا سنت ہے، یا سادہ پانی سے بھی کھول سکتے ہیں۔ نیز شربت سے کھولیں تو کیا حکم ہے؟ تہذیب صاحب، بھائی آپ جس چیز سے روزہ کھولیں آپ کی مرضی ہے، کھجور سے بہتر ہے، سادہ پانی سے بھی بہتر ہے، حدیث میں ترغیب ہے اس کی، لیکن آپ جس چیز سے چاہیں کھولیں جو آپ کو اچھا لگے۔ حج نہ ہونا علامت قیامت، کیا حج کا نہ ہونا علامت قیامت میں سے ہے؟ مظفر احمد کشمیر سے، حج کا نہ ہونا یقیناً قیامت کی علامات میں سے ہے، مگر کورونا کی وجہ سے حج کا نہ ہونا کا قیامت کی علامت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جب اسلام دنیا میں کمزور ہو جائے گا، بیت اللہ کو ڈھا دیا جائے گا، اور ایسے وقت میں جو حج ختم ہوگا وہ یعنی قیامت کی علامت ہے۔ کسی انتظامی معاملے کی وجہ سے اگر گورنمنٹ پابندی لگا دیتی ہے حج کرنے پر، جیسے ایک بیماری پھیلی ہے، وبا پھیلی ہے، اس بیس پہ اگر پابندی لگاتی ہے تو یہ والا حج رکنا علامت قیامت میں سے نہیں ہے۔ تراویح پڑھائے جانے پر زکوٰۃ سے ہدیہ دینا، جو مرد کسی مولوی کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، ان کو جو ہدیہ اپنی دلی خوشی سے دیتے ہیں کیا وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے دے سکتے ہیں؟ ثنا سلیم کراچی سے، تراویح کی اجرت حرام اور ناجائز ہے، بالکل یہ ذہن میں رکھیں۔ آج کل یہ بہت ہو گیا ہے کہ اس کو بھی ایک کاروبار بنا لیا قاریوں نے، تراویح پڑھا کے پیسے لیتے ہیں، طے ہو رہا ہوتا ہے اتنے پیسوں میں پڑھاؤں گا۔ تو اس لیے جو بھی تراویح پڑھانے کے لیے قاری حافظ آ رہا ہے، آپ اس کو پہلے بتا دیں کہ ہمارے ہاں تراویح پڑھانے میں ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، صرف ثواب ملے گا اور 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا آپ کو، اور اس کو اچھی طرح سے مایوس کر دیں۔ تو پھر بھی اگر وہ پڑھا رہا ہے تو اس کا مطلب مخلص ہے۔ پھر ختم قرآن پر اپنی خوشی سے کسی کو کوئی بھی ہدیہ دینا چاہے تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے، تو اس میں اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اس کو، زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو ویسے ہی کوئی گفٹ دے دیں۔ لیکن اس رسم کو بہرحال ختم کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک بزنس بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔